میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگی میرا دل گھبرا رہا تھا تو ذرا ہوا خوری کے لیے باہر گئی تھی۔ بھابھی یہ کہہ کر بچوں کے ساتھ لیٹ گئی۔ مجھے نہ جانے کیوں بھابھی کی اس بات پر یقین نہ آیا۔ پھر جو نوٹ کیا تو بھابھی کی حرکتیں بہت مشکوک تھی، ایسی لگنے لگی جو اچھی عورتوں کا کردار نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن تو ہوا ایسا کہ بھابھی کو بخار تھا۔ میں نے پوچھا کہ چلو دوا لے لیتے ہیں، مگر وہ نہ مانی۔ پیناڈول کھا لوں گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ صبح جب اٹھی تو بھابھی کو اب بھی بخار تھا اور علی احمد کھانے کو کچھ مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے چپ کروایا اور ٹی وی لگا کر دیا اور کہا کہ تم کارٹون دیکھو، میں روٹی بنا کر لاتی ہوں۔ میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں چولہے کے پاس شاپر میں دوائی پڑی تھی۔ علی احمد کو روٹی دی تو بھابھی اٹھ کر باہر آئیں۔ میں نے پوچھا کہ بھابھی کچن میں جو شاپر میں دوائی پڑی ہے وہ کس کی ہے؟ میری ہے، بھابھی نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ وہ کہاں سے آئی؟ آپ تو کہہ رہی تھی کہ پیناڈول ہی کھا لوں گی۔ میں نے ایک بار پھر استفسار کیا تو بھابھی کہنے لگی کہ طبیعت زیادہ خراب لگ رہی تھی، شام کو تو میں خود ہی چلی گئی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ یہ تو صاف جھوٹ تھا۔ 2 کمرے کا ہمارا گھر تھا اور گھر میں 4 فرد اور بھابھی جا کر دوائی لے آئیں، اکیلی چلی گئیں، اور کس وقت چلی گئیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بھابھی کچھ تو چھپا رہی تھی مجھ سے۔ میں نے بھابھی پر نظر رکھنا شروع کر دی تو ایک عجیب انکشاف سامنے آیا کہ بھابھی ہر اتوار کی رات وقت کہیں چلی جاتی تھی اور 2-3 گھنٹے بعد واپس آتی تھی۔ وہ یہ کام اس قدر خاموشی اور رازداری سے کرتی تھی کہ اگر میں رات جاگ کر نگرانی نہ کرتی تو شاید یہ راز ہمیشہ راز ہی رہتا۔ ایک دن جب بھابھی گھر سے نکل گئیں اور 2-3 گھنٹے گزر گئے، میں جاگتی رہی کہ آج جب بھابھی واپس آئیں گی تو میں ان سے پوچھوں گی۔ 3 گھنٹے بعد جب باہر کے دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا تو میں غسل خانے میں گھس گئی۔ جب بھابھی دروازہ کھول کر صحن میں گھسنے لگی تو میں غسل خانے سے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر بھابھی ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس وقت کہاں سے آ رہی ہیں آپ؟ بھابھی بتائیے ذرا، میں نے پوچھا تو بھابھی بولی میں عاصم کی قبر پر گئی تھی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا، اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ رات کے اس وقت جب ساری دنیا سو رہی تھی بھابھی قبرستان گئی تھی۔ یہی وقت ملا تھا انہیں قبرستان جانے، وہی بھائی کی قبر پر۔ رات کے اس پہر تو کوئی نہیں جاتا قبرستان، اور عام انسان تو جا ہی نہیں سکتا کیونکہ ڈر کے مارے انسان قبرستان میں نہ گھسے۔ ان کی بات پر یقین نہ آیا مجھے۔ خیر چند دن اس طرح گزر گئے۔ اگلے اتوار تک خاموشی سے وقت گزر گیا۔ اتوار کے دن رات جو بھابھی پھر 10 بجے نکل گئی، اس بار میں نے خاموشی سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ 3 گھنٹے بعد بھابھی واپس آئیں تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا۔ اندھیرے میں واضح نظر تو نہیں آ رہا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ تھیلے میں کچھ چیز ہے۔ بھابھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میں دبے قدموں سے باہر نکلی۔ بھابھی کپڑوں والی الماری کھولے کھڑی تھی۔ اس نے وہ تھیلا الماری میں رکھا اور جا کے بچوں کے ساتھ لیٹ گئی۔ صبح جب موقع ملے گا تو الماری کی تلاشی میں لوں گی، میں نے دل میں سوچا، اور واپس کمرے میں آ گئی۔ صبح اپنے معمول کے کاموں سے فارغ ہو کر میں بچوں کے پاس بیٹھی تھی جب بھابھی نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی۔ جب اس نے نہانا شروع کر دیا تو میں اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے بھابھی کے کمرے میں گئی۔ الماری کھول کر میں نے جلدی سے ادھر ادھر ہاتھ مارا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ مجھے اس تھیلے کی تلاش تھی جو رات کو بھابھی کے ہاتھ میں تھا۔ پھر اچانک مجھے الماری کے نچلے حصے کا خیال آیا تو میں نے فوراً نیچے بیٹھ کر دیکھنے لگی، اور وہاں سے مجھے وہ تھیلا مل گیا۔ میں نے فوراً تھیلے کے اندر جھانکا، اس میں بچوں کے کپڑے اور کچھ فروٹ تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے تھیلا ویسے ہی اسی جگہ پر رکھ دیا اور واپس آ کر بچوں کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے بھائی کو مرے ہوئے بھی ابھی 1 سال مکمل نہیں ہوا تھا، اور بھابھی نہ جانے کن ہوائیوں میں تھی، کیا پتا وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اس وقت میرا غصہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ مجھے میرے بھائی پر بھی ترس آ رہا تھا اور میری بھابھی پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ یہ کس طرح کی عورت ہے۔ ابھی اس کے شوہر کو مرے کچھ مہینے بھی نہیں ہوئے اور اسے دیکھو کتنی مستی سوچ رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی کے پاس پیسے کہاں سے آئے، اور چلو پیسے آ بھی گئے تو آخر اس کو ضرورت کیا تھی ان سب چیزوں کو خریدنے کی۔ بھلا اپنے شوہر کی موت کے چند دن بعد ہی کون نئے کپڑے خریدتا ہے، کون اپنی عیاشیوں کے لیے چیزیں خریدتا ہے۔ مجھے تو اب بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، میرا دل جلنے لگا تھا، جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ سوچ سوچ کر دماغ کی رگیں پھٹنے والی تھی۔ ازما بھابھی مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ پھر میں نے کئی بار دوپہر کو بچوں کو فروٹ کھاتے بھی دیکھا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا
کہ وہ बुखार की दवाई कहाँ से आई थी। खैर मुझे अब अगले इतवार का इंतज़ार था। मैंने सोच लिया था कि मुझे अब और इंतज़ार नहीं करना। इतवार का दिन आया। 10 बजे भाभी घर से निकल गई। घर को एक बड़ा दरवाज़ा लगा था और बड़े दरवाजे से एक छोटा दरवाज़ा भी उसी में पेवस्त था। भाभी छोटे दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर जाती थी। मैंने 5-6 मिनट इंतज़ार किया और बड़े दरवाजे को खोला और बाहर से ताला लगाकर गली में आ गई। उस वक्त भाभी गली की नुक्कड़ पर मुड़ चुकी थी। मैंने भी तेजी से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। गली के नुक्कड़ पर मुड़कर देखा तो वह वाकई कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। अब मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली और एक जगह दीवार के साथ रुककर देखने लगी। भाभी कब्रिस्तान में दाखिल हो गई तो मैं भी कब्रिस्तान की दीवार के साथ चलती हुई कब्रिस्तान दाखिल हो गई। अंदर पहुंचकर मैं एक ऊंची तामीर की हुई कब्र के पीछे छिप गई। कुछ दूर एक दरख्त के करीब भाभी खड़ी थी। इस दरख्त के नीचे आसिम भाई की कब्र थी। चंद मिनट बाद एक आदमी कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। उसने मोबाइल की रोशनी से भाभी की तरफ देखा और उनकी तरफ बढ़ा। भाभी के पास पहुंचकर उसने भाभी को गले लगा लिया। दोनों कुछ देर तक गले लगे रहे। ये सब देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या हो रहा है? और फिर वह दोनों नीचे बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। कभी कभी भाभी की हिचकियों की आवाज़ आती तो वह आदमी भाभी को सांत लगाकर चुप करवाता और अपने हाथ से उनके आंसू साफ करता। मुझसे ये सब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उनके सामने जाने का फैसला कर लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। मैं उस कब्र के पीछे से निकलकर उनके सामने आ गई तो वह दोनों चौंक कर खड़े हो गए। तुम यहाँ? भाभी ने हैरान होकर मुझसे पूछा। हाँ भाभी, मैंने सोचा मैं भी आज भाई की कब्र पर हो आऊं। आप तो हर इतवार आती हैं, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। रुक जाओ आलिया, कुछ भी कहने से पहले मेरी बात सुन लो। भाभी ने कहा तो उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी। आलिया, ये कामरान है, ये मेरा सबसे छोटा भाई है। यूं तो हम सब बहन भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर कामरान मुझ पर जान छिड़कता था। आसिम से अपनी मर्जी की शादी के बाद मेरे वालिदैन ने मुझसे ताल्लुक़ तोड़ लिया, मगर कामरान आसिम से मेरी खबर लेता था और जब उसे आसिम की वफ़ात का पता चला तो ये कभी कभी मुझसे मिलने चला आता है। मेरे घर के हालात देखकर मेरी मदद भी कर देता है। भाभी ने तफसीलन बताई तो मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा हो गई। सच कहते हैं कभी कभी आंखों का देखा भी झूठा होता है, और वही हुआ था मेरे साथ भी। मैं समझ रही थी कि मेरे भाभी बद किरदार है, लेकिन मेरी भाभी तो वफादार निकली और वो उसके भाई से मिलने जाती थी। और जब कामरान ने मुझे सारी सच्चाई बताई तो मैं अपनी नज़रों में गिर गई कि मैं अपनी भाभी के बारे में और अपने भाई के बारे में क्या सोचने लगी थी। वाकई सब रिश्ते एक जैसे नहीं होते। हम दूर से देखकर किसी इंसान को जज नहीं कर सकते कि वो इंसान कैसा है।